وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبلن الحكم بن يبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى هل ينام الله؟ فأرسل إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يعتفد بهما. قال: فجعل ينام وكادت يداه يلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاستفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: ضرب الله عز وجل مثلا أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. وهذا حديث غريب جدا والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیت الکرسی کی اس آیت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جل شانہ جو ہے وہ اونگ سے بھی اور نیند سے بھی پاک ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ اونگ اور نیند یعنی ایک معمولی چیز ہے، اس سے جب پاک ہے تو ہر صفت نقصان سے پاک، یعنی کوئی بھی غفلت، کوئی بھی ذہول، کوئی بھی نسیان کسی قسم کا اس سے وہ ذات پاک ہے، مقدس ہے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے سند کے ساتھ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یحکی علی المنبر، آپ اپنے منبر مبارک پہ بیٹھ کے یہ حکایت بیان فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، یعنی وقع فی نفس موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ حل ینام اللہ عز وجل، کیا اللہ تبارک و تعالی بھی نیند فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے؟ تو جب یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو جگاتے رہیں، اور جب 3 دن گزرے تو حکم دیا کہ 2 بوتلیں شیشے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں مضبوط تھام کے رکھیں اور خیال رکھیں کہ یہ ٹوٹ نہ جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام اب جناب ان کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن جب نیند آنے لگے تو قریب ہو کے ہاتھ ٹکرا جائیں، پھر وہ بیدار ہو جائیں. بہرحال ایسے کرتے کرتے نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ٹکرا گئے اور وہ بوتلیں جو تھی ٹوٹ گئیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال کے ذریعے اپنے پیغمبر کو سمجھایا کہ بھی جب تم 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکے تو اگر خدا بھی سو جائے تو پھر اس پورے آسمان و زمین کی حفاظت کیسے ہوگی. لیکن یاد رکھیں کہ یہ روایت جو ہے یہ بھی جھوٹی ہے اور یہ بھی اسرائیلی روایات میں سے ہے اور قطعاً یہ حدیث مرفوع نہیں ہے اور یہ سب یہودیت کی سازشیں ہیں، فتنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے.
اور بعض اوقات مشکل یہ ہوتی ہے کہ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت انہوں نے بنائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو لوگ ماننے والے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بعض اوقات ہم ایک ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے بجائے شان کے توہین نکلتی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور کلیم اللہ ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جن کی شان اللہ نے اتنی بیان فرمائی ہے کہ حتیٰ کہ قرآن پاک نے اس بات کو بطور خاص ارشاد فرمایا کہ کلم اللہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام وہ شان والے رسول ہیں جس سے اللہ نے کلام کیا۔ اسی طرح ابھی آپ اسی آیت سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، تو یعنی یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ دو جگہوں پر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی بطور خاص اللہ کے کلام کرنے کا کہ بغیر واسطہ، بغیر ملک، بغیر جبریل اللہ نے خود کلام فرمایا۔ تو جب اتنے شان والا پیغمبر ہو اور اپنا خود رسول بھی اللہ کی صفات کو نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو، اس کو بھی مثال سے سمجھانے کی ضرورت ہو، تو دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ وہ صاحب تورات پیغمبر جس کو اللہ نے ایسی جامع کتاب عطا فرمائی، تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خدا سوتا ہے یا خدا نہیں سوتا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ ان کا مقصد پتہ نہیں حضرت موسیٰ کی شان بڑھانا تھا، اس سے تو حضرت موسیٰ کی شان جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے، خاص طور پر یہودیوں نے، اور یہود کے بعد یہ فتنے جو آئے پھر وہ منتقل ہوتے چلے گئے، فرقے بنتے گئے، یعنی سب سے پہلے جو تھے یہود، پھر یہودیوں میں سے عبداللہ ابن سبا نے فتنہ پیدا کیا پوری دنیا میں، یہ روافض، خوارج، معتزلہ، یہ جتنے فتنے ان سب کے بانی بھی یہودی تھے، یہ بات ہمیشہ یاد۔ اور پھر ان لوگوں نے آگے پھر اپنے آدمی پیدا کیے، تو اسی طرح جس طرح یہودیوں میں یہ فتنہ ہے کہ وہ روایتیں جھوٹی کرتے ہیں، اسی طرح بھی عین ہی روافض میں، شیعہ جسے آپ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ فتنہ کہ وہ بھی بڑی جھوٹی روایات گھڑتے۔ اچھا، بعض لوگوں نے تو ایسا انداز اختیار کیا کہ ساری زندگی اہل سنت والجماعت کے عالم بن کے لوگوں کے سامنے بیٹھے رہے اور اپنا جو مذہب تھا نا شیعت کا وہ تقیے میں چھپائے رکھا، اور جہاں موقع ملا ایک بات ڈال دی۔ اب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عالم ہے، کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ ساری زندگی ایک آدمی نے اپنے اہل سنت والجماعت ہونے کا اعلان کیا، اسی مسلک پہ قائم رہا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درس، تدریس، اس سے کیسے لوگ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹی بات بھی کتابوں میں ڈال جائے گا؟ لیکن وہ ایک زہر جو تھی ڈال گیا۔ یہ بہت بڑے فتن ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اور بعض مشکلات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جی، مثلا جن لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، وہ ایسے واقعات کو من و ان نقل کر دیتے ہیں۔ اچھا، بعض منصف لوگ جو ہیں وہ تو تنبیہ بھی کر دیتے ہیں، جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کر دیا، لیکن ساتھ یہ بھی بنا دیا کہ وَأَغْرَبَ مِنْ ذَلِكَ، پہلے واقعے سے بھی یہ زیادہ غریب روایت ہے، اور آخر میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جو واقعہ ہے روایت اسرائیلی، لیس حدیث مرفوع، یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، روایات اسرائیلی ہے۔ لیکن جو بندے ابن کثیر کا اردو ترجمہ پڑھنے والے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا ان باریکیوں کا؟ اب وہ تو پڑھیں گے کہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور پھر واقعہ ان کو مزہ بھی دے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بوتلیں پکڑ کے کھڑے ہیں، دیکھو اللہ اپنے نبی کو کیسے سمجھا رہے ہیں، پھر وہ بوتلیں ٹوٹ گئیں موسیٰ علیہ السلام کی نیند کی وجہ سے، اور خدا سو جاتا تو یہ آسمان و زمین ٹوٹ جاتے، اور بالکل ان کا کہ ہاں جی بات تو بڑی ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ تو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کا نبی اتنی بھی نہیں جانتے تھے کہ میرا خدا سوتا ہے یا نہیں سوتا۔ اگر نبی اپنے خدا کی صفتوں کو نہیں پہچانتا تو اور کون پہچانتا ہے پھر؟
آپ کی اور ہماری پھر کیا طاقت ہے کہ ہم وہ جانتے ہوں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ روایات اسرائیلیہ ہیں. سب سے پہلے یہ فتنہ یہودیوں سے آیا، پھر عبداللہ ابن سبا سے آیا، پھر یہ شیعہ میں آیا، پھر یہ خوارج میں آیا، اسی طرح پھر معتزلہ میں آیا. انہوں نے پھر اللہ کے قرآن کے ترجمے بگاڑے. کسی جگہ موقع ملا تو کوئی ایک آیت بڑھا دی، کسی جگہ موقع ملا تو کوئی ایک مسئلہ اپنی طرف سے ڈال دیا. یہ ساری سازشیں ہوتی رہیں. اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو صحیح اساتذہ سے حاصل کرے جو اس کو مقام پر متنبع کرتے چلے جائیں کہ دیکھو بھئی خبردار یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح. اگر محض وہ اپنے مطالعے سے عالم بنے گا علم تو آ جائے گا، لیکن کہیں ایسی ٹھوکر کھائے گا کہ پھر پٹڑی سے اتر جائے گا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن القاسم بن عطيه قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن الدستقي قال حدثني ابي النبي قال حدثنا اشعث بن اسحاق عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان بني اسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك قال اتقوا الله فناداه ربه عز وجل يا موسى سألوك هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل وقال موسى فلما ذهب من الليل ثلث الناس فوقع ركبتيه ثم انتعش فثبتهما حتى إذا كان آخر الليل ناسك زجاجتان فانكسرتا فقال يا موسى لو كنت ناسك بالسماوات والأرض فحركت كما زجاجتان في يديك وأنزل الله ولا عز وجل على نبي آية الكرسي. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ هل ينام ربك عز وجل، کیا تمہارا خداوند قدوس جو ہے وہ سوتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو خدا کے شان میں؟ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ وہ 2 بوتلوں کی حفاظت کریں. آخر رات کے اندر آپ کو نیند نے جب مجبور کر دیا تو وہ بوتلیں ٹوٹ گئیں. اللہ نے فرمایا لو کنت انام، اگر خدا بھی سو جائے لسقطت السماوات والارض، آسمان و زمین گر پڑے. فحلقت كما حلقت الزجاجتان في يديك، اسی طرح یہ تباہ و برباد ہو جائیں، ٹوٹ پھوٹ جائیں جیسے تیرے ہاتھ میں وہ 2 بوتلیں جو ہیں ٹوٹ گئی ہیں. اس کے بعد یہ آیت الکرسی مبارک جو تھی وہ اتری. وقوله تبارک وتعالى له ما في السماوات وما في الارض اخبار بان الجميع بيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه كقوله تبارك وتعالى ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا وَلَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ملک ہے، اور ساری کائنات اسی کی مملوک ہے، ساری کائنات اسی کے بندے ہیں، اسی کے محتاج ہیں. سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. جیسے کہ خداوند قدوس نے دوسری مقام پہ بھی فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اللہ نے فرمایا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کے آگے ایسے حاضر ہوں گے جیسے کہ ایک بندے، ایک غلام حاضر ہوتا ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ پاک نے ان کو گن کے رکھا ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ میری مخلوق کتنی ہے. اور قیامت میں سب اکیلے اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں پیش ہوں گے، یعنی سب کچھ میرے اللہ کا ہے. تو اس میں اشارہ سمجھ لیں، مسئلہ سمجھ لیں کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کی ملک ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ کی ملک ہے تو اس کے ملک میں کوئی دوسرا کیسے تصرف کر سکتا ہے؟ ملک ہی اللہ کا ہے. اچھا، جتنے مثلا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی نعمتیں ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، رسل ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، شہداء، صدیقین، صالحین، سب آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں نا، ان سے باہر تو کوئی نہیں. تو یہ سب کے سب جو ہیں اللہ کے ملک میں ہیں. اور اللہ نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ میرا ملک ہے، بلکہ قیامت کے دن سب میرے بندے ہو کے علیحدہ علیحدہ میری دربار میں آئیں گے. تو جب خود وہ میری دربار میں پیشی دیں گے تو تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساری کائنات اگر مل جائے کہ ہمیں نفع پہنچائے تو نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے، اور ساری کائنات مل کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی نہ پہنچے.
ہمیشہ اپنے ایمان کو، عقیدوں کو صحیح رکھیں. ساری زندگی اگر آپ عمرے کرتے رہیں، حج کرتے رہیں اور عقیدوں میں وہی شرک اور بدعت پڑی رہے تو کیا فائدہ ہو؟ یہ تو پھر اسی طرح ایک مثال ہو جائے گی نا کہ ایک آدمی نے کسی مولوی سے مسئلہ پوچھا کہ جی ایک کتا جو ہے ہمارے کنویں میں گر گیا تو ہم پانی کتنا نکالیں؟ اب وہ مولوی بیچارے ہمارے جیسے کوئی ہوں گے، کسی نے کہا ابھی 100 ڈول نکال لو، کسی نے کہا 200 نکال لو، کسی نے کہا 300 نکال لو، کسی نے کہا ابھی پانی کی پیمائش کر لو، کنویں میں کتنا میٹر پانی ہے، اتنا پانی جو ہے کھینچ لو، کیونکہ نیچے سے تو اور پانی آتا جاتا ہے نا، جتنا آپ کھینچیں گے اور نکل آئے گا. تو پہلے پانی کی پیمائش کر لو کہ بھی 4 میٹر پانی ہے. اگر ہم کنویں کو چلاتے رہیں تو بھی 1 گھنٹے میں 1 میٹر نکل جاتا ہے پانی، تو بھی 4 گھنٹے چلا کے نکال دیں. آخر میں وہ ایک صحیح عالم دین کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جناب ایسا مسئلہ ہے، کتا مر گیا، کنویں میں گر گیا، ہم پریشان ہیں، کوئی کہتا ہے اتنا پانی نکالو، کوئی کہتا ہے اتنا پانی نکالو، ہمیں آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں. انہوں نے کہا پہلے کسی نے تمہیں یہ بھی کہا کہ کتا نکالو؟ انہوں نے کہا جی یہ تو کسی نے نہیں کہا. انہوں نے کہا پھر کتا نہ نکالو تو ساری زندگی پاک نہیں ہوتا. پہلے تم اس کتے کو تو اندر سے نکالو نا. اس لیے یاد رکھو ساری زندگی زمزم سے نہاتے رہو، اگر شرک والا کتا اندر موجود ہے اس کو نہیں نکالا تو کوئی فائدہ نہیں. ساری زندگی عمرے کرتے رہو، ساری زندگی آ کے کعبے کو بھی چمٹتے رہو، قبر پہ بھی سجدے کرتے رہو، ملتزم پہ بھی مانگتے رہو، یا داتا یا پیر کلندر وہاں بھی مانگتے رہو تو کوئی فائدہ نہیں، ڈھیلے کا بھی فائدہ نہیں. ہاں اللہ کی نظر نیاز بھی چڑھاتے رہو اور پیروں کی نظر نیاز بھی چڑھاتے رہو. یہاں خدا کے نام کی قربانیاں بھی مینا میں ذبح کرتے رہو اور 5 تن پاک کی نیازیں بھی تقسیم کرتے رہو، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں کہ عبادت کس کے لیے ہے. یاد رکھو عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. رکوع کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. سجدہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. نظر، نیاز، سور، پکار، خیرات، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. باقی آپ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے خیرات کی، اللہ اس کا ثواب آپ اپنی مہربانی سے فلاں کو عطا فرمائیں، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. ساری زندگی خیرات کرو کہ یا اللہ میں نے جو یہ خیرات کی ہے اس لیے کی ہے کہ ان کا ثواب میرے والدین کو ملے، میرے فلاں رشتہ دار کو ملے، فلاں بزرگ کو ملے، ٹھیک بات ہے. اچھا پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ثواب تب ملے گا جب میں جانور لے کے مزار پہ ذبح کروں گا، تب تو ثواب ملے گا. اگر اپنے گھر میں ذبح کروں گا تو ثواب نہیں ملے گا. تو یہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں آ جائے گا. اس کا کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، استعمال کرنا بھی حرام، کہ اللہ کے سوا کسی غیر کے نہ. اب کوئی کہے جی نہیں ہم تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. چلو 1 منٹ کے لیے اگر ایک آدمی نظر مانے کہ جی میں ایک دمبا جو ہے کالی دیوی کے چرنوں پہ ذبح کروں گا اور وہاں جا کے ذبح کرے اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حلال ہو جائے گا؟ ایک ٹھنڈے دل، کیوں کہ آگے جس کی منت مانی جا رہی ہے اسی وجہ سے تو شرک ہو رہا ہے. اچھا کہتے ہیں جی ہم نے تو ثواب پہنچانے کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، ثواب پہنچانے کے لیے کیا ہے تو ثواب کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبر پہ ذبح کرو تو ثواب پہنچاؤں گا، گھر میں کرو تو نہیں پہنچاؤں گا. اگر تم قبر پہ لے آئے چونکہ فاصلہ تھوڑا ہو جائے گا مجھے ثواب پہنچانے میں تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر تم نے اپنے گھر میں ذبح کر کے خیرات کر دی تو کسی کا گھر کہاں ہے، کسی کا کہاں ہے، میرے فرشتے تھک جاتے ہیں ثواب اٹھا اٹھا کے. کسی جگہ کو مسئلہ لکھا ہوا ہے. اسی کا نام شرک ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے اور بدعات سے بچائے. جب اللہ کا مل کر بات ہی ختم ہو گئی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض.
اب اس کے بعد فرماتی ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ وقوله تبارک وتعالی وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى وقوله تعالی لا یشفعون الا لمن ارتضى وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل انه لا يتجاسر احد على ان يشفع لاحد عنده الا باذنه له في الشفاعه كما في حديث الشفاعه ياتي تحت العرش فاخر ساجدا ويدعني ما شاء الله يدعني ثم يقال ارفع راسك وقل تسمع وشفاعة شفاعة قال يحد لي حدا وادخلهم الجنة. اب اللہ نے فرمایا من ذا الذی کون ہے جو میرے آگے سفارش کر سکے مگر میرے اذن سے. جیسے فرمایا وکم من ملک فی السماوات کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کو کوئی نفع نہیں دے گی سفارش کسی کی مگر اللہ کے حکم سے. اسی طرح فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى اور اللہ کے ملک جو ہیں اللہ کے انبیاء بھی شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی جس کو اللہ پسند فرمائیں گے اور اجازت دیں گے. فرماتی وَهَذَا مِنْ عَظْمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ یہ میرے پروردگار کی عظمت ہے جلال ہے اللہ کی کبریائی ہے کہ لا يتجاسر احد کوئی جرت نہیں کر سکتا کوئی تجاوز نہیں کر سکتا کہ کسی کے لیے اللہ کے آگے سفارش کرے مگر کہ اللہ تبارک و تعالی اذن عطا فرمائے. جیسے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آتی تحت العرش فاخر ساجدا میں آ کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے اللہ سجدے میں رہنے دیں گے جتنا چاہیں گے رہنے دیں گے. پھر مجھے حکم دیا جائے گا ارفع راسک کہ اپنا سر مبارک اٹھا لے قل تسمع اور کہیں تمہاری بات سنی جائے گی وشفاعت شفاع اور آپ سفارش کریں آپ کی سفارش جو ہے منظور کی جائے گی. فرمایا فیحد لی حدا پھر اللہ پاک میرے لیے بھی ایک حد مقرر فرمائیں گے پھر اس کی شفاعت کر کے میں ان کو جنت میں داخل کراؤں گا. اس لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر جب تک اللہ اذن نہ دے. یاد رکھو یہ جو ہمارے عقیدے ہیں نا جی اس لیے ہمارے لوگوں کا تو عقیدہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم چاہے جتنا گناہگار ہوں لیکن ہمارا پیر جو ہے نا وہ بڑا پہنچا ہوا ہے بس وہ قیامت والے دن ہمیں پیر صاحب خود لے جائیں گے ساتھ اور جا کے جنت میں داخل کر دیں. بس ہمیں نماز روزے کی کیا ہے بابا کتنے نماز پڑھنے والے نماز کی وجہ سے چھوٹ گئے کتنے روزے رکھنے والے جو ہیں روزے کی وجہ سے چھوٹے ہیں. نماز روزہ تو بس ایک فرض ہے کر سکو تو کرتے رہو ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اپنا مرشد راضی ہو. اسی طرح بے عین ہی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں چابی ہوگی جنت کی ساری چابیاں حضرت علی کے ہاتھ میں اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والے ہیں وہ آتے جائیں گے حضرت علی دروازہ کھول کے ان کو تو جنت میں بھیج اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ماننے والے ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے کیونکہ چابی حضرت علی کے ہاتھ میں. اچھا اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی حضرت علی ان کو پہچانیں گے کیسے یعنی جتنے ملنگ نظر آئیں گے وہ حضرت علی کے ہوں گے. کیا خیال ہے آپ نہ ایمان سے کہو بھی یہ چرسی بھنگی ملنگ گلے میں کنٹھ کلابے لوہے زنجیریں یہ مٹی بالو میں بڑے بڑے مٹکے بھنگ کے پینے والے یہ سب حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نماز روزہ حج کرنے والے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اللہ اکبر. اچھا اسی طرح ہمارے جو سنی برادری ہے ان کا عقیدہ یہ ہے انہوں نے کہا بھی دیکھو جب شیعہ کو حضرت علی پنجتن پاک 12 امام چھڑوا لیں گے تو ہمارے پیر کس کام آئیں گے. انہوں نے کہا کمال کرتے ہو ہمارے تو لاکھوں پیر ہیں ایک تھوڑا ہے 1.25 لاکھ تو صرف اج شریف میں ہے. اسی طرح لاکھوں کے حساب میں ملتان شریف میں ہے پھر پاک پٹن شریف ہے لاہور شریف ہے ماشاءاللہ سندھ شریف ہے. اسی طرح پھر یہ تو پیر ہے نا پھر 2.5 کلندر ہیں
یہ پتہ نہیں انہوں نے 2.5 کیوں بنائے، 3 پورے بھی نہیں کیے، ایک عورت ہے نا آدھی ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقیدے دیکھو مسلمانوں۔ اچھا پھر خدا کی قدرت یہ ہے کہ ان پیروں نے بھی کام اپنے میں تقسیم کر لیے ہیں۔ ملتان والوں کا کام جو ہے نا ادھر کا پیر نہیں کرتا، وہ شہباز قلندر جانا پڑتا ہے اس کو، وہ اپنے علاقے والا پیر اس کا کام نہیں کرتا۔ اور جتنے سندھ والے لوگ ہیں ان کا بہاول حق زکریا ملتانی کریں گے، وہ سندھ والے نہیں کرتے، اپنے لوگوں سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں دفعہ ادھر جاؤ اس پیر کے پاس جاؤ۔ ہر حالت یعنی آپ اندازہ فرما دیں۔ اچھا بعد لوگوں سے تو وہ سارے آپ کے ملک کے ولی بزرگ ناراض ہیں، وہ جاتے ہیں معین الدین چشتی اجمیری کے پاس، ان کا اجمیر والے کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ بعد جاتے ہیں خواجہ نظام الدین، اور اسی طرح بعض جاتے ہیں جناب حضرت چشتی صاحب کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کو بھی بیٹا نہیں ہوتا تھا تو اسی پیر نے دیا تھا، اسی پیر نے بیٹا دیا تھا، ان کو بیٹا نہیں ہوتا تھا، بیٹا دیا تھا، انہوں نے منت مانی تھی کہ میں بغیر جوتوں کے پھر پیدل چل کے آؤں گا، تیری دربار پہ آ کے سجدہ کروں گا اور نظر نیاز چڑھاؤں گا۔ بیٹا اللہ نے ایسا پیر کی دعا سے دیا کہ باپ کو بھی اتار دیا۔ ایسی دعا لگی نا جی، اپنے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جو باپ کی تباہی کا ذریعہ بنا۔ تو یہ سب عقیدے جو ہیں یاد رکھو، یہ جاہلانہ عقیدے ہیں، کفر کے عقیدے ہیں۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان سے کہو کہ ساری کائنات میں تم ہمیں تو وہابی سمجھتے ہو نا، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے مقابلے پہ نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا، حضور سے بڑے شان والا کوئی۔ یہ ہمارا ایمان تو یہی ہے، تمہارا عقیدہ جو ہو۔ 1,24,000 انبیاء کو اللہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور ایک پلڑے میں میرا مدنی ہو تو میرے مدنی کا شان زیادہ ہو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر حضور اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو نام لے کے یہ فرمائے کہ خبردار اس گمان میں نہ رہنا کہ ہم محمد کی بیٹی ہیں، بیوی ہیں، اپنے عمل ٹھیک کر لو ورنہ قبر یا جنت کا ٹکڑا ہوگا یا جہنم کا ٹکڑا ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا فیا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، کیا ہے میری بیٹی فاطمہ؟ اصل میں زیادہ فاطمہ الزہرا کا نام اس لیے آتا ہے کہ چھوٹی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی ہمیشہ والدین کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، ورنہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، دنیا میں اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، کیا چاہتی ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن اور قبر حشر میں یہ نہ کہنا کہ میں چونکہ نبی کی بیٹی ہوں تو چھوٹ جاؤں گی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی، نص قطعی میں وضاحت کر دی کہ اے میرے مدنی کی بیویاں، تم ساری دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، ساری کائنات کی عورتیں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہارا اتنا بڑا شان ہے کہ تمہارے حجرے میں، تمہارے کمرے میں، تمہارے گھروں کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اگر تم نے کوئی غلطی کی تو لوگوں سے ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ نہیں کہ چھوڑ دیں گے کہ نبی کی بیوی ہے، بلکہ دوہرا عذاب دیں گے کہ نبی کی بیوی ہو کے غلطی کیوں کی۔ اور پھر اللہ نے نمونہ دکھلا دیا، اللہ نے حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کو اسر بأہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، فرمایا کہ میرے پیغمبر لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو لے کے رات کے آخری پہر میں نکل جاؤ اس بستی سے، اور پھر جب اس بستی سے نکل جاؤ تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، ہم اس بستی پہ اللہ کا قہر نازل کرنے والے ہیں، عذاب آنے والا ہے، لیکن تیری بیوی اس کو پناہ نہیں ملے گی۔
تیری بیوی، حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام جب باہر چلے ہیں بستی سے، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہ، تیری بیوی چونکہ جا کے اپنی قوم کے بندوں کو چغل خوری کرتی تھی، ان کے گناہوں میں شریک ہوتی تھی، لہذا اس پر بھی وہی قہر ٹوٹے گا جو تیری قوم پہ ٹوٹا۔ لوط علیہ السلام کو دیکھنے کا بھی حکم نہیں کہ مڑ کے دیکھو بھی نہیں، یعنی بربادی کا تماشا بھی نہ دیکھو، کیوں؟ نبی برداشت نہیں کر سکے گا جب پتھر برسیں گے۔ بیوی کو برباد کر دیا گیا، لیکن لوط علیہ السلام بچا نہ سکے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ کے سامنے غرق ہو گیا، یہ قرآن میں ہے، یہ کوئی گل بکولی کی داستان نہیں ہے، یہ کوئی ہیر رانجھے کا قصہ نہیں، سیف الملوک کا قصہ نہیں، یہ کسی کا آل فال نہیں، کسی مجذوب کی بڑ نہیں، اللہ کا قرآن ہے کہ نوح سامنے دیکھ رہا ہے بیٹا غرق ہو رہا، اور نوح رو پڑے، اللہ مہربانی کر، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا رب میرا بیٹا ہے، میرے خاندان سے ہے، میرے اہل بیت سے ہے، مہربانی فرما لیں۔ اللہ نے فرمایا کو نہ بچا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل، ابی لہب، ابی طالب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن المغیرہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہ بچا سکے۔ میرے مدنی ابی طالب کی چارپائی سے جب اٹھے ہیں تو آنسو حضور کے بہ رہے ہیں، حضور روتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں کہ میرا اللہ میرا محسن چچا ہے، میں اس کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، میرا چچا ہے، اور پھر میرا محسن ہے جس نے میرے لیے شیب ابی طالب میں قید کاٹی ہے، جس نے میرے لیے پوری کفار قریش قوم سے ٹکر لی ہے، جس نے ہر مقام پہ میرا ساتھ دیا ہے، میرا اللہ آج وہ مر رہا ہے شرک میں اس کو بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اچھا ہم بچا لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے نبی سے کہہ دو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میرے مدنی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ جس کو محبوب رکھیں ہدایت دے دیں، میری مرضی میں نہیں دیتا ہدایت۔ حضور نے اپنی اماں کے لیے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا قبر پہ جا سکتے ہو، بس دعا نہ مانگنا مجھ سے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمیں پیر چھڑا لے گا، ہمیں کلندر چھڑا لے گا، ہمیں فقیر چھڑا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، کیا عقیدے ہیں؟ کیسے لوگوں نے دماغوں میں بھر دیے ہیں، ایسے ایسے اللہ معاف کرے شاطر لوگ آ گئے، ایسے جھوٹے اور مکار لوگ آ گئے ہیں، لوگوں کو کبھی ذکر کے دھوکہ دیتے ہیں، کبھی رو رو کے دھوکے دیتے ہیں، کبھی اپنی جھوٹی کرامات سناتے ہیں، کبھی اپنے جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، اور کبھی اللہ کے نبی سے ایسا تعلق بتلاتے ہیں کہ بھئی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا تو رات دن بس حضور سے رابطہ قائم ہے۔ دنیا دھوکے میں جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ایک پیر سے پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گئے اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی عادت تھی کہ وہ جب نکلتے نا جی تو ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا ان کا بھی، لیکن جھوٹوں کا دور چند دن ہوتا ہے، یہ یاد رکھو۔ باطل کا دور ہوتا ہے، باطل چڑھتا ایسے ہے نا، دیکھا نہیں آپ نے دریا بہ رہا ہو تو وہ اوپر مٹی اور کچرا اور سب پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا تو گندگی ہے، ہوتا تو کچرا ہے، جو اصل پانی ہے وہ بیچارہ نیچے ہوتا ہے، اور جو کچرا ادھر ادھر سے آیا ہوا اور جو چیزیں وہ اوپر اوپر جا رہے، لیکن جب موج لگتی ہے نا پھر یہ ملتے بھی نہیں، نشان بھی نہیں ملتا کہ کہاں ہے۔ اس لیے یہ جھوٹ کے جو دائی ہیں نا جی، جھوٹے خواب سنانے والے، غلط تفسیریں بیان کرنے والے، اللہ کے کعبے میں، حرمین میں، مکے میں، مدینے میں بھی اللہ کی توحید کے بجائے شرک کی دعوت دینے والے، یہ سب جھوٹ کے پجاری ہیں، یاد رکھو ان کے چند دن ہوتے ہیں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پر نشان بھی نہیں ملتا کہ کہاں ہے۔ تو وہ پیر صاحب جناب جب جاتے نا جی، ایک دور تھا ملک کے صدر، بڑے بڑے وزیر ان کے مرید تھے،
اور خدا کی قدرت ہے یہ تمہارے انگریزی پڑھے لکھے لوگ جنہیں تم بہت بڑا عقل والا سمجھتے ہو نا، یہ دین کے معاملے میں بالکل اللہ کی مہربانی سے فارغ ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی جھوٹی کہانی سچی پا دو بس فوراً یہ بیچارے معتقد ہو جاتے ہیں، چونکہ دین کے معلومات ہوتے نہیں، اور وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ آدمی نبی کے نام پہ بھی جھوٹ بولے گا۔ اس لیے تو وہ جناب پیر صاحب کیا کرتے جب جا رہے ہوتے تھے نا تو آگے پیچھے گاڑیاں اور موٹریں اور جیپیں اور جناب خدم اور حشم اور خلفاء اور وہ تو ایک بڑا قافلہ ہوتا تھا نا، کارواں ہوتا تھا، تو جب چلتے ہیں تو راستے میں دیکھتے نا کہ کہیں کوئی خوبصورت جگہ آ گئی، جنگل آ گیا، تو وہاں کہتے بھی گاڑی روکو، گاڑی روکو، گاڑی سے اتر جاتے، ہاتھ باندھ کے دور جا کے کھڑے ہو جاتے۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب وہاں کھڑے ہیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جتنا برداشت ہو سکا، اس کے بعد جناب آئے اور آنسو بہ رہے ہیں اور خلیفے جناب پاؤں پہ پڑے۔ حضرت کیا ہو گیا؟ اور میں حضور پاک کی سواری جا رہی تھی، میں ملاقات کے لیے گیا تھا، ابھی حضور سے مل کے آ رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خدا کے بندو، حضور کی وفات کے بعد یہ دعویٰ تو بی بی فاطمہ بھی نہیں کر سکی، بی بی عائشہ نہیں کر سکی۔ بی بی فاطمہ الزہرا میرے مدنی کی وفات کے بعد بستر پہ پڑ گئی، 6 مہینے کے بعد وفات ہو گئی، پھر ہلنا جلنا بند ہو گیا۔ وہ فرماتی تھی کہ میں کیسے اٹھوں، میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، مجھے میرا نبی نظر نہیں آتا۔ یہ دعویٰ تو حضرت انس نہیں کر سکا، حضرت بلال نہیں کر سکا، یہ دعویٰ تو ابن عباس نہیں کر سکا، عبداللہ ابن مسعود نہیں کر سکا، نبی کے صحابہ نہیں کر سکے کہ ابھی حضور مدینہ شریف جا رہے تھے، ہم مل کے آ رہے ہیں۔ اور 1400 سال کے بعد یہ تیرے پیر اتنی ترقی کر گئے کہ صحابہ سے بھی بڑھ گئے، آل بیت رسول سے بھی بڑھ گئے۔ صحابہ میں لڑائیاں ہو گئیں، اختلاف ہو گئے، ماں بیٹے میں دشمنوں نے لڑائی کرا دی، بی بی عائشہ اور حضرت علی کے آپس میں جھگڑا کرا دیا۔ اس جھگڑے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10,000 صحابہ شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن حضرت علی بھی یہ جرت نہیں کر سکا، بی بی عائشہ بھی یہ جرت نہیں کر سکی۔ بھی کیوں لڑتے ہو؟ چلو ہم حضور سے ابھی پوچھ لیتے ہیں، کل حضور رات جو نکلیں گے باہر تو ہم پوچھ لیں گے۔ خدا کا خوف کریں، یعنی حضرت معاویہ یہ جرت نہیں کر سکا جو کاتب الوحی ہے اور نبی کا سالہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے قرآن کا قاری ہے، حضرت بلال جیسا عاشق ہے، یعنی مکہ چھوڑ کے تشریف لے گئے شام کہ بھی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا، اب ان گلیوں میں مجھے محمد مدنی نظر نہیں آتے۔ وہ یہ جرت نہیں کر سکے۔ اور آج کا مولوی کہتا ہے کہ جناب میں حضور کی سواری گزر رہی تھی، میں ابھی مل کے آ رہا ہوں، اور کوئی مولوی کہتا ہے کہ حضور مجھے رات ملے تھے اور انہوں نے میری دعوت قبول کر لی اور فرمایا میری ٹکٹ کا بھی انتظام کرو۔ لوگ پھر بھی مولوی سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ حضور نے فرمایا ٹکٹ کا انتظام کرے، اب یہ پتہ نہیں کہ اس نے PIA کا حضور نے حکم دیا، پتہ نہیں سعودی ایئر لائن کا دیا، پتہ نہیں کون سے ہوائی جہاز کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت، دعا کرو اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ یاد رکھو عالم دنیا کا الگ نظام ہے، عالم برزخ کا الگ نظام ہے، عالم آخرت کا الگ نظام ہے۔ ایک عقیدہ رکھ لو، جس آدمی کا کفر پہ، قبر پرستی پہ، بت پرستی پہ، چاہے وہ سورج کا پجاری ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا پجاری ہو، چاہے عزیر علیہ السلام کا پجاری ہو، یا چاہے کسی قبر والے کا پجاری ہو، اگر موت اسی پہ آ گئی، شرک پہ آ گئی، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس کی شفاعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھ کہ کافر کے لیے شفاعت نہیں ہو۔ وَلَا
تنفعهم شفاعت الشافعین. اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ میرا مدنی ان کو بتلا دو جو کفر پہ مریں گے ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نفع نہیں پہنچائے گی. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اللہ نے فرمایا میرے مدنی بتلا دو یہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، یہ جب مر جائیں گے پھر ان کا کوئی خیر خواہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ہمدرد بھی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا. تو کافر کے لیے تو شفاعت کا دروازہ ہی بند. تم کافر سمجھتے ہو کہ بت کی پوجا کرے، بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، گلاس کی کرے تو مسلمان ہے. سورج کو سجدہ کرے تو کافر ہے، قبر کو سجدہ کرے تو مسلمان ہے. اللہ کے ماں سوا جس کو بھی سجدہ کرے وہ کافر ہے، چاہے جبریل کو کرے، چاہے بندے کو کرے، چاہے قبر کو کرے. ایک عقیدہ صاف رکھو، سجدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ نے فرمایا اسی کو سجدہ کرو جو ان سب کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کو، سورج کو، چاند کو، پیروں کو، فقیروں کو پیدا کرنے والا، اس کو سجدہ کرو، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. تو اب اللہ کے سوا کوئی جبریل کو سجدہ کرے، میکائیل کو سجدہ کرے، کوئی اسرافیل کو سجدہ کرے، کوئی ملک الموت کو سجدہ کرے، کوئی اللہ کے فرشتوں کو سجدہ کرے، نبیوں کو سجدہ کرے، اولیاء کو سجدہ کرے، صدیق شہید کو سجدہ کرے، سب کفر میں آ جائے گا. کیوں؟ اللہ کے سوا سجدہ کیا. یاد رکھ ان کی تو شفاعت ہوگی نہیں، ختم ہو گیا. باقی شفاعت کس کی ہوگی؟ یاد رکھو موت ایمان پہ آ گئی ہے اور جہنم کے پروانے مل گئے، لیکن ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوئے، وہاں بھی اللہ نبیوں کی سفارش پہ چھوڑ دیں گے. بعض کو پروانے بھی مل گئے، جہنم میں ڈال بھی دیے گئے، پھر بھی نبی سفارش کریں گے تو اللہ ان کو بھی چھڑائیں گے. اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے دودھ پینے والے یا دودھ پینے کے بعد بلوغت سے پہلے مر گئے، وہ بھی قیامت میں عرض کریں گے مولا ہم تو تیرے بندے ہیں، ہمارا ابا جہنم کی طرف جا رہا ہے، ہم اکیلے جنت میں کیسے جائیں؟ وہ بھی سفارش کریں گے. حافظ قرآن بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، لیکن کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، موحدین کے لیے جن کی موت توحید پہ آئی ہوگی لیکن ان کے ذمے گناہ ہیں، ان کے ذمے گناہ ہیں، ان کی وجہ سے شفاعت ہوگی. اور پھر وہ شفاعت بھی کیسے ہوگی؟ پہلے اللہ سے اجازت لیں گے کہ اللہ تیرے اس بندے کی میں درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے. اللہ فرمائیں گے اجازت ہے تو پھر شفاعت ہوگی، اللہ فرمائے اجازت نہیں ہے تو پھر شفاعت نہیں ہوگی. یاد رکھ لیں، اس لیے قرآن نے واضح کر دیا. روز آیت الکرسی پڑھتے ہو پھر بھی مسئلہ نہ سمجھو تو کیا کیا جائے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے آگے سفارش کر سکے مگر میرے اذن سے. اس لیے جناب فرماتی ہیں کہ حضور پاک بھی فرماتی ہیں میں بھی اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدہ کروں گا، اجازت لوں گا، اجازت ملے گی پھر میری سفارش قبول ہوگی. فرماتی ہیں وقوله تبارک و تعالی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم دلیل علی احاطۃ علمہ بجمیع الکائنات ماضیها وحاضرها ومستقبلها كقوله اخبارا عن الملائكة وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اللہ نے فرمایا کہ علم بھی میرا محیط ہے، میرا کامل ہے، اسی کی ذات ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم.
جو کچھ تمہارے آگے ہے اس کے جاننے والا بھی اللہ، جو کچھ پیچھے گزرا اس کے جاننے والا بھی اللہ، یعنی ماضی کا علم کا بھی اللہ کو علم ہے، حال کا بھی اللہ کو علم ہے، مستقبل کا بھی اللہ کو علم ہے، اور کسی کو علم نہیں ہے۔ اور فرمایا سب جاننے والے ہیں، جیسے خبر دیتے ہیں کہ ملائکہ نے عرض کہا تھا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم تو آسمانوں سے نہیں اتر سکتے مگر تیرے رب کے حکم سے، جب تک اللہ حکم نہ دے ہم آسمانوں سے اتر بھی نہیں سکتے ہیں، نیچے بھی نہیں آ سکتے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن فرمایا کہ جبریل امین مجھے تیرے ملنے کا بڑا اشتیاق رہتا ہے، انتظار رہتی ہے، تم ذرا جلدی جلدی آیا کرو۔ تو حضرت جبریل نے کہا وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور مجھے تو آپ کی زیارت کا آپ سے بھی زیادہ تڑپ ہوتی ہے، لیکن جب تک اللہ حکم نہ دے ہم ہل بھی نہیں سکتے، اتر بھی نہیں سکتے، میرے اپنے بس میں تو نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو نہیں اترتے نہ کسی پہ وحی لے کر نہ کوئی حکم لے کر جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارے آگے ہمارے پیچھے سب کو جاننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو درمیان میں ہے وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب جو ہے وہ نسیان سے بھی پاک ہے، بھولنے سے بھی پاک ہے، ہر صفت نقصان سے بھی پاک ہے۔ وقوله تبارک و تعالی ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما علمه الله عز وجل واطلعه عليه، ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما اطلعهم الله عليه، كقوله تعالى ولا يحيطون به علما۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کوئی لا يطلع احد، اللہ کے علم میں سے کسی شے پہ کوئی مطلع بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اطلاع نہ کروں، جب تک کہ میں اس کو خبر نہ کروں، کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ جیسے فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ نے فرمایا عالم الغیب میری صفت ہے، اور اللہ اپنا غیب نہیں ظاہر کرتے نہیں کھولتے مگر جس پہ چاہیں اور جتنی چاہیں اتنی خبر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی غیب کے جاننے والا نہیں۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا یطلعون علی شیء من علم ذاتہ و صفاتہ، یعنی کوئی بندہ اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے بارے میں اتنی علم رکھتا ہے جتنی اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اور جتنی اللہ نے علم نہیں دیا کوئی جان نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھے محدثین کرام نے علماء نے فرمایا کہ مسلمان اپنا عقیدہ بڑا صاف رکھے کہ اللہ ہمیں تیری ذات پر بھی ایمان ہے اور تیری جمی صفات پر بھی ایمان ہے، اور صفات بھی وہ جو اللہ نے خود قرآن میں بتلائی ہیں یا حضور پاک کی زبان مبارک نے بتلائی ہیں، یعنی اپنی طرف سے بھی صفتیں نہ بنائے۔ جن صفتوں کا قرآن میں ذکر ہے نبی پاک کی زبان مبارک سے ذکر، اچھا پھر ان صفتوں میں اسی طرح مانے جس طرح حضور نے فرمایا ہے اور جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، خود اپنی طرف سے نہ بنائے صفتیں، اپنی طرف سے صفتیں بنائے تو وہ بھی شرک میں پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر مسلمان کو اس لیے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور جیسے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سارا علم ہے مگر اتنا جتنا اللہ نے چاہا علم عطا فرما دیا، اور جتنی اللہ نے چاہا خبر نہ دی۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔ کہتا ہے جی کہ حدیث میں آیا ہے کہ لعن اللہ الواشمات المستوشمات، اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر، واشمات کہتی ہیں داغ لگواتی ہیں، اپنے دیکھا نا تو سوئیوں سے لوگ پھول بنواتی ہیں اور شکلیں بناتی ہیں، نام لکھواتی ہیں،
تو لکھنے والی بھی لکھوانے والی بھی دونوں پہ لعنتیں ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا وہ عورتیں جو اپنے بھویں جو ہے نا، یہ ہے نا بھویں، تو بال نکالتی ہیں کہ باریک نظر آئے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، تو فرمایا کہ ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اسی طرح المتفلجات، متفلجات کہتی ہیں دانتوں میں فاصلہ کرانا، یعنی بعض عورتیں جو ہے نا جی اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دانتوں کو برابر کراتی ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا ان میں فاصلہ کے برابر فاصلہ نظر آئے۔ اور جو بہت زیادہ دولت والے لوگ ہیں تو پھر وہ سونے کے پترے چڑھا کے ساتھ ڈائمنڈ فٹ کروا دیتے ہیں کہ رات کو جب بات کرے تو اندر سے لائٹیں نکلیں۔ تو یہ جو ہے ان پر بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی ملعون لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کی پیدائش کو بدل رہے ہیں۔ جو اللہ نے تمہیں شکل دی ہے بس ٹھیک ہے، اچھی ہے بری ہے اللہ کی مرضی۔ کسی نے اللہ نے کسی، چلو ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے لیکن بے وقوف، ایک بیچاری کالی کلوٹی ہوتی ہے بڑی علم والی ہوتی، یہ تو اللہ کا نظام ہے، تو پھر عالم بھی تم اس کو بنا دو گے۔ چلو یہ تو تم نے بھویں بھی بنا لی، اس کے ناخن بھی تراش لیے، کسی کے بڑھا دیے، کسی کے نیلے کر دیے، کسی کے پیلے کر دیے، آنکھوں میں لینس لگا کے کبھی تم نے اس کو جناب کالا کر دیا، کبھی نیلا کر دیا، کبھی گرین کر دیا، لیکن اس کا عقل کون ڈالے گا اندر؟ وہ بھی کوئی ایسی مشین ابھی ایجاد ہوئی ہے کہ عقل ڈال دو اس کو؟ اور کوئی ایسی مشین بھی پیدا ہوئی ہے کہ بے حیا ہے تو با حیا بنا دو؟ اصل یاد رکھو، حسن کیا ہے؟ حسن حیا کا نام ہے۔ حسن اندر سے پھوٹتا ہے، باہر سے نہیں پیدا ہوتا۔ حسن نام یہ ہے کہ وہ اللہ کے ماننے والی، اللہ کی اطاعت کرنے والی، اللہ کے فرمان پہ چلنے والی، اللہ کے احکام کی پابند جو ہے، بس اللہ کے ہاں وہ عزت والی ہے، چاہے تم اس کی عزت کرو نہ کرو، مقام تو اللہ کے ہاں۔ تو یہ جو ہے نا جی لوگ اپنا جمال جو بناتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی نے ان پہ بھی لعنت بھیجی ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسروں کے بال لگاتی ہیں۔ پہلے دور میں رواج یہ تھا کہ بال جو تھے نا جی لگا دیتے تھے گوند کے ساتھ، اب تو خیر دنیا ترقی کر گئی ماشاءاللہ، اب تو وگیں آ گئی ہیں، وگ چڑھا دی، کبھی بڑے بال ہو گئے، کبھی چھوٹے ہو گئے، کبھی کیل پیلے ہو گئے، کبھی نیلے ہو گئے، اور اب تو اس سے بھی لوگ ترقی کر گئے ہیں، باقاعدہ ٹرانسپرنٹ کر دیتے ہیں، سر پہ بال اور لگا دیتے ہیں، جیسے تم کھیتی جماتے ہو نا، زمین میں کھیتی لگاتے ہو ہل چلا کے، وہ بھی سر پہ ہل چلاتے ہیں الیکٹرک کے تاروں سے اور پھر وہ بال لگا دیتے ہیں۔ مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ آپ لگوا لیں، وہاں باہر ہوتے ہیں نا لوگ بیچارے ہمیں دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور کیا ہے ہمارے اندر وہ اللہ کے کعبے کی وجہ۔ میں نے کہا چھوڑ یار یہ کون بیٹھ گیا آپ ہل چلواتا رہے ساری زندگی کے لیے، اڑ گئے نہیں اڑے تو نہیں اڑے، جب تک تھے تو آپ نے لگائے نہیں تھے، جب چلے گئے تو آپ نے کہا نہیں جی یہ تو اب آج کل تو بڑی ہمارے ترقی ہو گئی ہے، ایڈوانس ترقی۔ انہوں نے کہا پہلے تو یہ بھی پتہ نہیں جو بال تم مجھے لگا دو گے وہ پتہ نہیں ہوں گے کس بلا کے۔ کہا نہیں جی نہیں وہ تو ہم کوشش کریں گے۔ کہا بس کوشش نہ ہی کرو تو ٹھیک ہے، مہربانی جزاکم اللہ۔ بہرحال وہاں بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر بھی۔ اچھا اسی طرح یاد رکھو تمہارے ہاں تو خیر عورت معزز ہوئی ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت بغیر پردے کے باہر نکلے، عطر لگا کے، فیشنیبل کپڑے پہن کے غیر مردوں سے ملتی رہے، فرمایا یہ عورت بھی ملعون ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ ہمارے نزدیک سب سے معزز وہی ہوتی ہے نا جو سب کو ملے، سب سے اٹھے بیٹھے، سوشل ورکر ہو اور اس کے تعلقات۔ آج کل تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں تو خیر اتنا نہیں، لیکن میری بیوی جو ہے نا میری بیگم ماشاءاللہ اس کے بڑے اچھے تعلقات، لوگ فخر سے کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ تمہارے تعلقات نہیں اس کے کیوں بن گئے، یا تو تم بدھو ہو وہ اچھی سمجھدار ہو، یا تم بھی پڑھے لکھے ہو وہ بھی پڑھی لکھی ہے، مرد کے نہیں بنتے عورت کے کیوں بنتے؟ ایک دفعہ ہمارے یہاں ایک دھندار تھے، وہ مر گیا بیچارے، شریف آدمی تھا، میرا دوست تھا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم جتنے نوکر رکھتے ہیں ملازم رکھتے ہیں لوگوں سے تنخواہیں بھی ہم زیادہ دیتے ہیں، ہمارے پاس تو نوکر 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہتا، لیکن فلاں گھر میں نوکر 20 سال سے وہی کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ہم نے کبھی نوکر کو گالی بھی نہیں دی، کبھی اس کو برا بھی نہیں کہا، اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاتے۔ انہوں نے کہا سائیں جب تک نوکر گھر نہ ویسی نہ نوکری کی میں کرے سی، تھی گھر نہیں جان دیں نا۔
انہوں نے کہا نوکر جب تک گھر جائے گا پھر تنخواہ دو نہ دو ٹھیک ہے چلتا رہے گا. یہ جو تمہاری پابندی ہے نا کہ نوکر باہر ہے، آواز بھی باہر سے دے، اندر نہیں جا سکتا، گلی پہ نہیں جا سکتا، اندر سے لڑکی نکلے گی، پھر نوکر کیوں رہے تمہارے پاس؟ تو اس لیے ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا جن لوگوں کے عورتوں کے تعلقات مردوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. مہاراج وہ زیادہ سمجھدار ہوں گی، ہم ملا لوگ جاہل لوگ ہیں، پرانے خیالات کے دکی انوسی. ابھی تک ہم وہی 1400 سال پرانا قرآن شریف لے کے پھر رہے. کتنے پرانے لوگ ہیں ہم. آج کل دنیا ترقی کر گئی، نبی بھی نئے، قرآن بھی نئے، دین بھی نیا، تہذیبیں بھی نئی، قوانین بھی نئے. ہم تو ملا لوگ ہیں پرانے، اسی پرانے 1400 سال پہلے جو غار ہرا میں اترا تھا اسی قرآن کو سینوں سے لگائے پھر رہے، اسی نبی کے فرمان کو سینوں سے لگائے پھر رہے ہیں جو حضور نے 1400 سال پہلے کہتے. اب لوگ ماڈرن ہو گئے، ترقی کر گئے. ہم تو بدھو لوگ ہیں نا، پرانے لوگ، پاگل لوگ. حجر اسود کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی بھی حصے کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، صرف حجر اسود کو دے سکتے ہیں. احرام میں اکثر لوگ جو ہے پن یا بیلٹ وغیرہ باندھتے ہیں. بھئی بیلٹ تو چادر پہ باندھنا جائز ہے، لیکن بعض لوگ یہ جو بکسوئے اور پنے اور یہ لگا دیتے ہیں یہ ناجائز ہے. یہ تو پھر سلائی ہو گئی نا، سلائی چاہے دھاگے سے کرو چاہے تار سے کرو، یہ حرام ہے. ایک ہے کہ چادر پہ بیلٹ باندھ لو، وہ جائز ہے. طواف کے بغیر حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے. بچے جو ہیں ان کو بھی احرام باندھنا چاہیے، بالکل باندھنا چاہیے. بچوں کو کاؤ بوائے بناتے ہو تو ایک دفعہ احرام باندھ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ دیکھو نا بچوں کو تم ویسے بھی تو ماشاءاللہ کوئی مائیکل جیکسن بناتا ہے، کوئی ان کو کاؤ بوائے بناتا ہے، کوئی جین پہناتا ہے، کوئی ان کو ماسک چڑھا کے انسانوں کے بجائے بھولو بندر بنا دیتا ہے. جب وہ سارے تم ایکٹ کرتے ہو تو یہ دین کا بھی ایک دفعہ کر لیا، کیا حرج ہے؟ اس میں بھی ثواب مل جائے گا. ہے تو ڈرامہ نا جی، آتے تو ہم ڈرامہ کرنے، عمرہ کرنے تو کوئی نہیں آتا. کبھی پکنک کے لیے پیرس چلے گئے، کبھی مکے مدینے آ گئے. چلو یہ بھی دیکھیں یار یہ کیا ہے. بس عمرے والے کہاں ہیں؟ لاکھوں میں ایک. صفا مروا تو کوئی نہیں، صفا مروا ہے. اس کے بعد بھی نوافل پڑھنے چاہیے، ساری زندگی پڑھتے رہو، لیکن عمرے میں کوئی شرط نہیں کہ جب صفا مروا ختم ہو جائے 2 رکعت پڑھو. بعض علماء نے مستحب لکھا ہے کہ اگر صفا مروا سے فارغ ہو کر واپس آدمی حرم میں آئے تو صفا طواف کے کنارے پہ کھڑے ہو کے مطاف میں کہیں 2 رکعت پڑھ لے. یہ مستحبات میں ہے، نہ پڑھو کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں. مہندی تو کوئی نہیں تھا، مہندی تو ہاتھوں میں لگائی جاتی ہے. مہدی علیہ السلام جو ہیں بتائیے، کیا بتائیے؟ وہ آئیں گے انشاءاللہ، مدینے میں پیدا ہوں گے، مکے میں آئیں گے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے زمانے میں. باقی یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ مہدی غار میں چھپا بیٹھا ہے، وہ نہ غار میں ہے، وہ جھوٹ ہے. کہتے ہیں حسن ابن حسن عسکری کا بیٹا ہے. حضرت حسن عسکری فرماتے ہیں میرا بیٹا ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے ڈھونڈ نکالا. اچھا پھر ان کا عقیدہ بھی عجیب ہے، کہتے ہیں غار میں بیٹھے اور بغیر کپڑوں کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اصل قرآن ہے نا، اصل قرآن وہ کہتے ہیں شیعہ کا جو اصلی قرآن ہے وہ بھی ان کے پاس ہے اور 70 گز لمبا ہے وہ قرآن. ماشاءاللہ سواری پہ چڑھ کے پڑھنا پڑے گا، ایسے تو نہیں پڑھ سکتا آدمی. 70 گز جو چلنا پڑے، آنا پڑے، جانا پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو جھوٹ ہے. باقی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، بالکل آئیں گے. میں مکہ میں کام کرتا ہوں، چھٹی سے واپسی پر عام کپڑوں میں رہائش کیا آیا. اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا، عام کپڑوں میں آ گئے تو دم پڑ گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. پھر میقات پہ گیا. پھر کیوں گئے تھے میقات بھی؟ سیدھی ہے نا کہ تم نے عمرہ نہیں کیا تھا تو عمرہ تو ہو گیا، دم بھی دینی ہوگی. بغیر وضو کے اگر کلمہ استغفار درود یا حی یا قیوم پڑھیں کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہو. حدود حرم جہاں تک ہیں، یعنی حدود حرم سارا مکہ حرم میں ہے. جس مسجد میں بھی نماز پڑھیں گے 1 کا لاکھ ملے گا. لیکن جب اللہ کے کعبے میں پڑھیں گے تو یہاں تو 27 لاکھ، اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. مکہ شریف میں دینی کتابیں اور وہ بھی اردو میں، اور وہ بھی مفت، پیسے نہیں لگاتا دین کے لیے. دین کا کام مفت ہوتا ہے.
تو ایک آدمی نے ایک عالم سے کسی نے پوچھا تھا نا، اس نے کہا جی آپ کی کتابیں دوسرے ملک میں تو ملتی ہیں، ہمارے اپنے ملک میں نہیں ملتی. اس نے کہا یہاں لوگ مانگ کے پڑھتے ہیں، وہاں خرید کے پڑھتے ہیں. ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا جی، ایک اخبار لے لو تو ریلوے کے ڈبے میں جتنے آدمی بیٹھے سارے ایک سے گزارا کر لیتے ہیں. وہ اسے لے لی، اسے پھر اور کون بنائے گا، بکیں گی. جب کوئی خریدے گا نہیں تو کیا بکیں گی، دوسرے دن ختم ہو جائیں گی. تو باہر یہ رواج نہیں ہے، بیوی اپنی خریدے گی، خاوند اپنی خریدے گا، بیٹا اپنی خریدے گا، سب اپنے پیسے لگا کے پڑھتے ہیں. بہرحال بھی مجھے تو پتہ نہیں اردو کی کتابیں مفت کہاں ملتی ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرے خیال میں تو نہیں ملتی. ہو سکتا ہے کہیں ملتی ہوں رابطہ وغیرہ سے. اگر عقیقہ عمر میں کسی حصے میں بھی کرے، کیوں کرو بابا، پیدا ہونے کے 7ویں دن سنت ہے. نہیں کیا بس نہیں کیا، کوئی حرج نہیں. شیعہ کا دعویٰ ہے کہ ابو طالب مومن تھے. دعویٰ تو دلیل چاہیے نا. تم جو کوئی عدالت میں دعویٰ کرو تو گواہ تو پیش کرو گے نا. تو جو دعویٰ کرتے ہیں قرآن کی ایک آیت پڑھیں لکھا ہو کہ ابو طالب ایمان والے ہیں، یا کوئی صحیح حدیث پیش کریں. صرف دعوے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو دعویٰ نہیں، ہم تو دلیل دیتے ہیں نا کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی. اس کے شان نزول میں تمام مفسرین نے یہی واقعہ نقل کیا. ان کا دعویٰ ہے تو دلیل تو پھر ان کے ذمہ ہے نا، دلیل دیں باقاعدہ کہ لکھا ہوا ہو. حضور نے فرمایا میرا چاچا مومن ہے. حضور نے اگر وہ مومن ہیں، حضور نے پھر ان کا جنازہ پڑھا. اگر ایک آدمی حضور پاک جا رہے تھے اور ایک یہودی کافر اپنا چھوٹا بچہ اس کا بیمار تھا، اس کے آخری وقت تھا، حضور نے جو دیکھا تو حضور بھی تشریف لے گئے. حضور جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا حل وجدتا نعتی و صفتی فی التورات. ہے یہودی، کیا تم نے میری صفت، میرے احوال، میرا نام، میری نشانیاں تورات میں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، تورات میں ہیں ہی نہیں آپ کی نشانیاں. آپ کی نشانیاں جو ہیں تورات میں نہیں ہیں. جب اس نے یہ کہا، وہ جو بچہ چھوٹا بیمار تھا نا جی، نابالغ معصوم بچہ تھا، بیمار تھا، وہ وہیں سے بیماری میں چیخ پڑا. اس نے کہا کذب ابی وصدق رسول اللہ. اس نے کہا میرے باپ نے جھوٹ بولا ہے، محمد سچ بولتا ہے. تورات میں حضور کی صفت موجود ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میرا باپ جھوٹ کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا ادھر ہو جاؤ تم، اب یہ تمہارا بیٹا نہیں رہا، محمد کا بیٹا ہے. اب اس کو میں خود دفن دوں گا، خود کفن دوں گا. حضور گھر گئے، بی بی عائشہ کو فرمایا کہ پانی تیار کرو، میں اپنے بیٹے کو دفن دے رہا ہوں. تو جب اتنا بڑا محسن ہے تو آپ بھی دلیل دیں کہ حضور نے ان کو غسل دیا، کفن دیا، دفن دیا، جنازہ پڑھا. کوئی دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، دعویٰ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دعویٰ تو کر لیا جاتا ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ ان بیچاروں کو تکلیف ہے کہ ابو بکر کا باپ تو مسلمان ہو گیا اور علی کا نہ ہوا. بھائی اللہ کی مرضی، اللہ کے بندے اللہ کی مرضی ہے. حضرت ابو بکر کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ خود بھی اسلام لے آئے، ان کے والد بھی اسلام لے آئے، ان کی بیوی بھی اسلام لے آئی، ان کے بچے بھی اسلام لے آئے. کسی صحابی کو یہ شرف ملا